یہ یہاں کہتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہتے ہیں جی فاتحہ کے بغیر تو نماز ہوتی نہیں۔ میں بھی کہتا ہوں نہیں ہوتی بابو۔ اب اس کو کہو کہ بخاری کے اندر یہ آگے ایک اور حدیث بھی موجود ہے، بخاری میں یہ لا جمعۃ الا بالخطبہ، خطبے کے بغیر جمعہ، خطبے کے بغیر جمعہ، خطبے کے بغیر جمعہ۔ اس مسجد کے خطیب صاحب کا کیا نام ہے؟ کدھر ہے مولانا اقبال صاحب؟ ماشاءاللہ مولانا اقبال صاحب خطبہ آپ پڑھتے ہیں یا تستے سارے مقتدی پڑھتے ہونے جی؟ تسی کلے پڑھتے ہوندے ہو؟ حدیث میں تے آندے لا جمعۃ الا بخاری 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 بخاری۔ اللہ اکبر۔ لا صلاۃ الا بالتکبیر، اقامتی سوا نماز ہوندی نہیں ہے کہ نہیں؟ نہ بولتے ہے کہ نہیں؟ کس بچ ہے؟ اور بخاری میں ہے۔ کس بچ ہے؟ بخاری بچ ہے۔ اقامتی سوا نماز ایک پڑھ دے ہوندے اقامت یا سارے پڑھ دے ہوندے ہو؟ بولو۔ ایک پڑھ دے سارے سن دے ہو؟ ایک پڑھ دے سارے خطبہ ایک پڑھ دے سارے؟ اور ایک آدمی باہر جو لے اس کو کوئی بخاری کٹ کے دیکھا ہے خطبہ نماز پڑھ کے کتھے پڑھ کے عثمانیہ مسجد میں پڑھ کے مولانا اقبال صاحب پیچھے پڑھ کے خطبہ پڑھیا سا واسی نا جی میں تے نہیں پڑھیا۔ کس پڑھے؟ خطیب سن پڑھے۔ کس پڑھے؟ واسی اے دیکھ کتابہ میں لکھے دے خطبے سوا نماز ہوندی نہیں تے تسی اسو الو دے پٹھیا خطبے دا ہے نہیں ہوندی ورے خطبہ کس پڑھنے؟ توڑے پیو امام سن پڑھنے نا، تکبیر مکبر سن پڑھنی ہے نا۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، ارے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور میں بھی کہتا ہوں نہیں ہوتی، لیکن کس نے پڑھنی ہے؟ حضور نے خود ارشاد فرمایا قراءۃ الامام قراءتہم، امام کا پڑھنا مقتدیوں کا پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورۃ الفاتحہ کے جواب میں مولانا صاحب نے دو احادیث پڑھی ہیں۔ پہلی حدیث لا جمعۃ الا بالخطبہ، کہ خطبہ کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا، اور دوسری حدیث لا صلاۃ الا بالتکبیر، تکبیر کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو مولانا صاحب یہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب والی حدیث سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح صرف ایک شخص خطبہ پڑھتا ہے جو خطیب ہوتا ہے، باقی لوگ خطبہ نہیں پڑھتے، تو ان کا بھی خطبہ ہو جاتا ہے، ان کی بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب ایک مکبر اقامت کہتا ہے، تکبیر کہتا ہے، دوسرے لوگ نہیں کہتے، تو ان کی تکبیر بھی ساتھ ہی ہو جاتی ہے۔ تو اس حدیث سے، ان احادیث سے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو اسی طرح امام اگر سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے تو مقتدی کی فاتحہ ساتھ میں ہی ہو جاتی ہے، مقتدی کو سورۃ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو میں مولانا صاحب کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ مولانا صاحب نے یہ جو احادیث پڑھی ہیں لا جمعۃ الا بالخطبہ اور لا صلاۃ الا بالتکبیر، انہوں نے صحیح البخاری کا حوالہ دیا ہے۔ میں مولانا صاحب کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آپ صحیح بخاری کو چھوڑیں، ذخیرہ احادیث میں یہ جن الفاظ کے ساتھ آپ نے یہ احادیث پڑھی ہیں، انہی الفاظ کے ساتھ صحیح سند کے ساتھ آپ یہ احادیث ثابت کریں۔ صحیح بخاری کی آپ کو رعایت ہے، آپ کسی بھی حدیث کی کتاب سے یہ احادیث ان الفاظ کے ساتھ ثابت کر دیں، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں۔ اس طرح کی کوئی بھی حدیث نہیں ہے، بلکہ صحیح تو دور کی بات ہے، ضعیف الفاظ کے ساتھ بھی اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ جب مولانا صاحب نے دستی حدیث گھڑی اور دستی حدیث گھڑ کے مولانا صاحب نے صحیح بخاری کا حوالہ لگا دیا، اور ان کی جو عوام تھی وہ بڑی خوش ہو رہی تھی کہ مولانا صاحب نے کمال کر دیا، صحیح بخاری سے اس بات کا رد کر دیا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ خدا کا خوف کریں، جو احادیث ہیں ہی نہیں،
آپ نے دستی گھڑی اور اس کے ساتھ سے بخاری کا حوالہ لگا دیا۔ دوسری بات، چلیں آپ کی یہ جو احادیث ہیں، ذخیرہ احادیث میں کہیں بھی نہیں ہے، صحیح تو دور کی بات ہے، ضعیف بھی نہیں ہے، ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہ جو آپ نے احادیث بیان کی ہیں یہ ہیں بھی اور صحیح بھی ہیں، تو آپ ان احادیث سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح ایک امام خطبہ پڑھتا ہے سب کا ہو جاتا ہے، ایک مؤذن تکبیر پڑھتا ہے سب کی تکبیر ہو جاتی ہے، اسی طرح ایک امام فاتحہ پڑھتا ہے تو فاتحہ بھی سب کی ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے تو چلیں ضعیف حدیثیں پڑھی ہیں، میں آپ کو صحیح حدیث سناتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لا وضو له، اس شخص کی نماز نہیں ہے جس کا وضو نہیں ہے۔ اسی طرح یہ صحیح حدیث ہے، بیہقی کے اندر ہے اور حدیث کی اور بے شمار کتابوں کے اندر ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے الفاظ ہیں لا صلاۃ لمن لا طہور له، اس شخص کی نماز نہیں ہے جو شخص پاکیزہ نہیں ہے، جس کی پاکیزگی نہیں ہے اس کی نماز بھی نہیں ہے۔ تو کیا آپ پھر ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ پاکیزگی اور طہارت جو وضو ہے وہ امام کے ذمہ لگا دیں اور آپ خود جو مقتدی ہیں وہ وضو کرنا چھوڑ دیں کہ امام صاحب وضو کریں گے سب کا وضو ہو جائے گا؟ دیکھیں نا، ہر جگہ پہ آپ یہ مسئلہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امام خطبہ پڑھتا ہے سب کا خطبہ ہو جاتا ہے، اگر امام خطبہ نہ پڑھے تو کسی کی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح مؤذن تکبیر پڑھتا ہے سب کی تکبیر ہو جاتی ہے، اسی سے آپ نے ثابت کیا کہ امام فاتحہ پڑھتا ہے تو امام کی جو فاتحہ ہے وہ سب کی فاتحہ ہو جاتی ہے۔ تو کیا اگر امام وضو کرے تو کیا وہ سب کا نہیں ہوگا؟ مجھے یقین ہے کہ آپ کہیں گے کہ نہیں، سب کا نہیں ہوگا۔ کیوں بھائی؟ آپ نے بھی تو اسی طرح کی حدیث پڑھی ہے کہ لا جمعۃ الا بالخطبہ لا صلاۃ الا بالتکبیر، تو آپ نے ضعیف حدیثیں پڑھی ہیں، فرق یہ ہے، اور ہم نے صحیح حدیث پڑھی ہے کہ لا صلاۃ لمن لا وضو له لا صلاۃ لمن لا طہور له، کہ جس کا وضو نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہے۔ تو اس کا جواب آپ یہ ارشاد فرمائیں گے، میں 100% یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ چونکہ وضو کے بارے میں صریح احکام موجود ہیں، وضو کے حوالے سے صریح احکام موجود ہیں کہ وضو ہر شخص کو کرنا چاہیے علیحدہ سے، تو محترم جناب یہی احکام سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے بھی موجود ہیں۔ آئیے صحیح احادیث میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جن سے امام اور مقتدی سب کا اپنی اپنی فاتحہ پڑھنا صریح الفاظ کے ساتھ ثابت ہے۔ مشکات المصابیح کی 854 نمبر حدیث ہے، اور صاحب مشکات جو ہیں انہوں نے اس روایت کو ابو داود، اسی طرح ترمذی اور نسائی ان سے روایت کیا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی، فثقلت علیہ القراءہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قراءت جو ہے وہ ثقیل ہو گئی، بھاری ہو گئی، مشکل ہو گئی۔ فلما فرغ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، قال لعلکم تقرؤون خلف امامکم، فرمایا کہ شاید تم امام کے پیچھے قراءت کرتے ہو۔ قلنا نعم، ہم نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول، ہم امام کے پیچھے قراءت کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تفعلوا، ایسا نہ کیا کرو، امام کے پیچھے قراءت نہ کیا کرو، الا بفاتحۃ الکتاب، سوائے سورۃ الفاتحہ کے، یعنی امام کے پیچھے آپ لوگوں نے اور کچھ بھی نہیں پڑھنا سوائے سورۃ الفاتحہ کے، باقی کی قراءت نہیں کرنی۔ فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، کیونکہ جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ صحیح حدیث ہے، جبکہ موصوف دوسری احادیث سے یہ غلط مدد مسئلہ اور جھوٹی احادیث، خود ساختہ احادیث گھڑ کے لوگوں کو سنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے اوپر صحیح بخاری کا حوالہ تھوپ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ اب یہ دوسری حدیث ہے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحت کے ساتھ ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہے، آپ کے عمل سے ہے، صحابہ کا عمل بھی دیکھیے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی 878 نمبر حدیث ہے، حدیث کی اور بھی بیشتر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن،
کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اور اپنی نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا، ام القرآن نہیں پڑھتا، فہی خداج غیر تمام، اس کی وہ جو نماز ہے وہ نامکمل ہے، ادھوری ہے، ناقص ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا کہ 3 مرتبہ فرمایا۔ فقیل علی ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ انا نکون وراء الامام، اچھا آپ یہ بتائیں کہ اگر ہم امام کے پیچھے ہوں، اگر ہم چلیں اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ چلیں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ، ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، لیکن اگر امام کے پیچھے ہیں تو امام کے پیچھے کیا حکم ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے پوچھا انا نکون وراء الامام، تو فقال اقرأ بها فی نفسک، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اقرأ بها فی نفسک، اگر امام کے پیچھے ہو وہ تو بھی دل کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو آپ نے حکم دیا وہ سورۃ الفاتحہ کا حکم دیا، اور یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں لوگوں کو مسائل بتا رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الفاتحہ اپنی نماز کے اندر نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ امام اور مقتدی سب کا واضح طور پہ تذکرہ موجود ہے احادیث کے اندر، جبکہ یہ کہتے ہیں کہ قراءۃ الامام قراءتہم، کہ امام کی جو قراءت ہے وہ سب کی قراءت ہے۔ اب آئیے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب وجوب القراءۃ للامام والمأموم فی الصلوات کلھا، انہوں نے قراءت کو واجب قرار دیا ہے، سورۃ الفاتحہ کی قراءت کو نماز میں امام ہو چاہے مقتدی ہو، فی الصلوات کلھا، ہر نماز کے اندر، وہ چاہے فرضی نماز ہو، اجتماعی ہو، انفرادی ہو، جنازہ ہو، کسوف ہو، صلاۃ الخوف ہو، استسقاء ہو، کوئی بھی نماز ہو، تہجد ہو، کوئی بھی نماز ہو جس کے اندر سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے، امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک وہ نماز نہیں ہوتی، کیونکہ قراءت کرنا امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک سورۃ الفاتحہ کی یہ واجب ہے۔ فی الحضر والسفر، چاہے وہ حضر کی نماز ہو چاہے سفر کی ہو، ویجہر فیہا ویخافت، چاہے وہ جہری نماز ہو چاہے وہ سری نماز ہو، ہر نماز کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک سورۃ الفاتحہ کی قراءت جو ہے وہ واجب ہے، جبکہ موصوف جھوٹی احادیث سنا کے، دستی احادیث سنا کے، دستی الفاظ گھڑ کے صحیح بخاری کا حوالہ ٹھوک دیا، اور صحیح بخاری کا حوالہ ٹھونسنے کے بعد مولوی صاحب نے بڑے تمطراق کے ساتھ اپنا مسئلہ ثابت کر دیا اور عوام کو خوش کر دیا کہ بھی ہمارے بھی دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا صاحب کو ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔